ایک تو یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ملتی ہیں نا میرے نوجوان بچوں اور میری بچیوں ذہن میں رکھیں، یہ ایک مسلمان بھائی کا مال ہے جو ہمارے لیے حلال اور طیب نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھائیں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نہ اٹھائیں، پڑے رہنے دیں، کوئی اٹھا کر لے جائے اس پر وبال ہے، آپ پر گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھایا تو یاد رکھیں آپ حرام مال کھانے والے ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اگر ایک بچی گھر پہ آ کے کہتی ہے کہ امی جان آج تو میں بس سے اتری، اس کے پائیدان پہ یہ بالی ملی ہے سونے کی، تو ماں یہ نہیں کرے گی کہ تھپڑ مار کے کہے، چہرے پہ نہیں کندھے پہ تھپڑ مار کے کہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، کسی مسلمان بہن کی امانت لے آئی وہیں پہ جا کر رکھ کر آ، یہ تلاش کر اب کسی کو دے۔ نہیں، ماں کہتی اللہ، وہ کہتی مجھے ملی تھی، ہاں تجھے ملی تھی، تیرے جہیز کے لیے رکھ دوں گی کمبخت، یہ لے 100 روپے۔ بچہ اگر آ کر بتائے کہ امی جان 100 کا نوٹ ملا ہے، تو ماں کہتی ادھر اللہ 20 روپے لے چل، بھاگ جا، 80 روپے اپنے پاس رکھ لیے۔ خود بھی حرام کھا رہی ہیں، بچوں کو حرام کھلا رہی ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی مال ملے، پہلی بات تو اٹھائیں نہیں، اور اٹھا لیں تو پھر آپ کو اس طرح اعلان کرنا ہوگا جیسے آپ کے علاقے میں معروف ہے، اتنی دیر تک جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے کہ مالک اس کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے۔ اور یہ مال کی مقدار کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، 50 پیسے ملے تو مالک کتنا تلاش کرے گا، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، لیکن 5000 کا نوٹ ہو تو شاید 2-3 دفعہ بیچارہ چکر لگائے گا۔ تو آپ کو جہاں ملا ہے وہاں پر آپ جیسے دکانیں ہیں یا کوئی ہے تو اس کو بتا دیں کہ بھئی کسی کو چیز گمی ہو تو بتا دینا، میرا اپنا ایڈریس دے دیں، وہ آئے تو پھر پوچھ کر آپ دے دیں اسے۔ لیکن جیسے پھل فروٹ ہے، کوئی گرا ہوا ہے وہ جلدی سڑ جاتا ہے، وہ آپ غریب ہیں تو خود کھا لیں ورنہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ ایسے مال کے جب یقین ہو جائے کہ اب نہیں آئے گا مالک تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں خود اگر غریب ہیں، ورنہ اس کی نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ مسجد کے پیسے کا بھی یہی حکم ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے بوڑھوں کو دیکھا ہے ہاتھ جوڑ کے، میرے بزرگ ناراض نہ ہو کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے، اور وہ نمازیں کبھی چھوڑی تھی کبھی نہیں، لیکن اب پکے نمازی ہو گئے تو سارے تعظیم بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی حاجی صاحب پکے نمازی ہمارے۔ اب بابا جی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈانٹے ڈپٹے، مسجد میں سب سے زیادہ شور یہ حاجی صاحب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اکثر ایسے کرتے ہیں جو مال ملے گا نا 10 روپے 20 روپے لے کے گلے میں ڈال دیں گے، اور بھائی آپ کا پیسہ کوئی ہے کہ آپ گلے میں ڈال دیں گے؟ اس کا طریقہ یہ کہ امام صاحب کو دیں اور ان کو کہیں کہ نماز میں اعلان کریں کہ کسی کا پیسہ گرا ہے تو یہاں سے آ کر لے جائے۔ ہاں جب بالکل کوئی آئے نہیں پھر گلے میں ڈال سکتے ہیں اس کی نامعلوم مالک کی طرف سے۔ کس نے آپ کو کہا کہ ایک دم ڈال دو؟ بعض کہتے ہیں جی یہ تو پڑی ہوئی چیز ملی ہے، روڈ سے ملی، ہماری ہے، ہماری نیکی کام آ گئی ہے، اللہ نے غیب سے مدد کی، آئے ہائے قربان جاؤں ولی اللہ، فرشتہ صفت، تیرے لیے تو آسمان سے ہی رزق اترے گا کیونکہ تیرے کارنامے تو اتنے اچھے ہیں، تیرے لیے تو فرشتے آگے مسافہ کرتے ہوں گے راستے کے اندر نا پپو۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ روڈ پہ آپ کا بچہ کھیل رہا ہو اور ایک کڈنیپر آ کے بچے کو اٹھا کے جانے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ بولیں روکیں گے نہیں روکیں گے؟ اوے ادھر لا ہمارا بچہ ہے، اور وہ کہے مجھے تو روڈ سے ملا ہے، پھر دلیل تو آپ کی دی ہے، تو آپ کہو گے روڈ پہ ہے تو کیا تیرا ہو گیا؟ واہ واہ قربان جائے آپ کی ذہانت اور فطانت کے، لیکن روڈ پہ پڑا ہوا 100 روپیہ آپ کا ہو گیا، 500 روپے آپ کے ہو گئے، سونے کا سیٹ آپ کا ہو گیا، بچہ اس کا نہیں ہوگا، وہ ہمارا ہی رہے گا۔ اس لیے میرے بچوں ذہن میں غور کرو،